بہت بڑے امام، بڑے موطا کے بڑے ماہر تھے، زبردست ماہر تھے، مالکی فقہ میں تو آخری اتھارٹی تھے. وہ ایسے مزے سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، صرف ان واقعات کو بیان کرتے تھے جو صحابہ نے آ کر حضور سے پوچھے. اور جب مسجد نبوی میں وہ درس ہوتا تھا تو میں کیا بتاؤں کیا حال ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اشارہ کرتے تھے یہی جگہ ہوگی جہاں وہ آ کر پوچھ رہے ہوں گے محمد رسول اللہ، یہی ممبر کے سامنے آپ بیٹھے ہوں گے، یہی استوان وفود کے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہی محراب نبوی کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اسی کھمبے سے ٹیک لگا کر اللہ کے رسول بیٹھے ہوں گے. جب آ کر پوچھا تھا ابو لبابہ نے یہ، جب آ کر پوچھا تھا حسان بن ثابت نے یہ، جب آ کر پوچھا تھا حضرت زینب نے یہ، جب آ کر پوچھا تھا حضرت فاطمہ نے یہ. عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، کوئی کسی کی شکایت لے کر نہیں آ رہا، اپنی شکایت لے کر اپنا رونا رو رہے ہیں. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس کے عیبوں کی اصلاح میں دوسروں کے عیبوں سے بالکل فرصت ہی نہ ملتی. وہ اپنے ہی کو سدھارنے میں لگا ہے، وہ دوسروں کے عیب کیا دیکھے گا، اس کو موقع ہی نہیں ہے. محبت، صحبت، اطلاع اور اتباع. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اشکو الیک قساوۃ قلبی، اے اللہ کے رسول میرا دل سخت ہے، میرا دل سخت ہے، میں کیا کروں؟ صلاۃ والسلام ہو اللہ کے رسول پر، کیا علاج بتایا؟ کہا امسح رأس الیتیم، یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. علاج بتایا. اب یتیم بچے کا غم بانٹنا، اس کو پالنا، اس کو خوشیاں دینا، یہ خاص ادا تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عید کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں. اس شان سے نکلے ہیں کہ ایک طرف ہے حضرت حسن اور ایک طرف ہے حضرت حسین، دونوں نوازوں کو لے کر نکلے. آپ جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے، راستے میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں. عید کا دن ہے، کپڑے بدلے ہیں، خوش ہیں، کھیل رہے ہیں. ایک بچہ کنارے اداس غمگین بیٹھا ہے. ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی غمگین بیٹھے اور رحمت دو عالم گزر جائیں، ہو ہی نہیں سکتا. آپ خالی تقریر کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے، آپ دل میں ایک درد لیے کرتے تھے. چنانچہ آپ ٹھہر گئے. اس بیٹے سے جا کے پوچھا، اس بچے نے، بیٹے تم کیوں بیٹھے ہو، تم نہیں کھیل رہے بچوں کے ساتھ؟ تو بیٹے کے آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے چھپاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں یتیم ہوں، اور میری ماں نے میرے باپ کے انتقال کے کچھ دن کے بعد دوسری شادی کر لی. کون ہے جو میرے کپڑے بنائے گا، کون ہے جو مجھے نہلائے گا، کون ہے جو میرے کپڑے بدلے گا؟ کوئی نہیں ہے میری دیکھ بھال کرنے والا، میں کیا کروں؟ جھک گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جن کی پرچھائی پر پورے آسمان جھکے رہتے تھے، وہ جھکے ہوئے ہیں ایک یتیم بچے پر، اور کہہ رہے بیٹے ایک بات بتاؤ، تم مجھ کو اپنا باپ بنانا پسند کرو گے؟ لپٹ گیا وہ یتیم بچہ اللہ کے رسول کی ٹانگوں سے، اور کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹے میں تم کو اپنا بیٹا بنا لوں گا، تم مجھے اپنا باپ بنا لو گے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول بجا لیجئے، مجھے بنا لیجئے. میں نے بنا لیا. حضور نے واپس آ پائے، اس یتیم بچے کو لے کر گھر میں آئے اور گھر والوں سے آ کر یہ کہا کہ حسن اور حسین کے کپڑوں میں سے کسی کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ آئیں تو اس بچے کو نہلا دھلا کے میرے نواسوں حسن اور حسین میں سے کسی کے کپڑے پہناؤ. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ جب تیار ہو گیا تو آپ اب نکلے ایک نئی شان کے ساتھ. آپ کے نواسے جنتی نوجوانوں کے دونوں سردار، وہ دونوں تو پیدل چل رہے تھے آپ کی انگلی پکڑے، مگر یہ یتیم بچہ رحمت دو عالم کے کندھے پر سوار تھا. اب دوبارہ جب اس بچوں کے پاس سے گزرنا ہوا، جو بچے کھیل رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے وہ بچے ہنس رہے تھے، یہ رو رہا تھا. اب اس بچے کی باری آئی. اس بچے نے وہاں سے کہا بچوں تھوڑی دیر پہلے میرے دوستو تم ہنس رہے تھے، میں رو رہا تھا. اب دیکھو تو ذرا دنیا میں کسی بیٹے کو ایسا باپ ملا ہے جیسا مجھے ملا؟ یتیم کیا غم بٹورنا اور کسی غریب کا کسی طرح اس کے آنسو پوچھنا، اس کو خوشیاں فراہم کرنا، یہ دل کی سختی کو